سب سے پہلے ایک کام کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔ میرا نام چودھری شمشاد ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ میں ایک گورا چٹا تندرست جوان ہوں اور اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں کراچی میں رہائش پذیر ہوں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا آغاز پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا۔ آج سے چند سال پہلے زمیندارا کالج گجرات سے گریجویشن کرنے کے بعد جب مجھے ایک جاننے والے کی مہربانی سے لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری ملی تو میں اپنے گاؤں کو خدا حافظ کہہ کر لاہور چلا آیا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہنے لگا۔ مجھے لاہور میں نوکری شروع کیے ابھی تقریباً 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ گاؤں سے آنے والی ایک منحوس خبر نے میرا دل توڑ دیا۔ خبر یہ تھی کہ گجرات شہر سے اپنے گاؤں جاتے ہوئے میرے ابو کے ٹریکٹر کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے 23 سالہ چھوٹے بھائی اعجاز اور میرے 55 سالہ ابو چودھری قادر حسین دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر 50 سال سے کچھ اوپر میری امی فاخرہ اور میری 24 سالہ چھوٹی بہن مدیحہ کے لیے تو بری تھی ہی، مگر ان دونوں کے ساتھ میرے لیے زیادہ بری اس لیے تھی کہ نہ صرف اب مجھے لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں جانا پڑ گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ کی ساری زمین کی دیکھ بھال اور اپنے گھر کو سنبھالنے کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کرنے کے بعد کھیتی باڑی کرنے کو میرا ہرگز دل نہیں تھا، مگر اپنے والد کا اکلوتا بیٹا رہ جانے کی وجہ سے اب چاروں ناچار اپنی زمین کی دیکھ بھال مجھے ہی کرنی تھی۔ اس لیے اپنے بھائی اور والد کے کفن و دفن کے بعد میں نے اپنی زمین کو سنبھال لیا اور اب میں پچھلے 6 ماہ سے دن رات کر کے کھیتی باڑی میں مصروف ہو گیا۔ ویسے تو اپنی زندگی میں میری والد ہماری زمین پر زیادہ تر سبزیاں ہی اگاتے تھے، مگر ان کی موت کے بعد میں نے کوئی مختلف فصل لگانے کا سوچا اور چند دوسرے لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنی زمین پر گنا لگا دیا۔ اگست کے مہینے میں گنے کی فصل کھڑی تو ہو گئی، مگر اس کے باوجود اسے کٹنے کے لیے مجھے 1 مہینہ مزید انتظار کرنا تھا۔ اس دوران چونکہ فصل کی رکھوالی کے علاوہ مجھے کھیتوں پر اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے کچھ نوکروں کو کچھ وقت کے لیے چھٹی دے دی اور صرف رات کی نگرانی کے لیے 2 آدمیوں کو رکھ لیا جو کہ رات کو ڈیرے پر رہتے اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ چونکہ ہماری زمین ہمارے گاؤں کے باقی لوگوں کی زمینوں اور مکانات سے کافی ہٹ کر واقع تھی، اس لیے میں ایک بار جب اپنے گھر سے نکل کر اپنی زمین پر آ جاتا تو پھر میری گھر واپسی شام سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ گنے کی کاشت کے بعد اب میری روٹین یہ بن گئی تھی کہ صبح صبح ڈیرے پر چلا آتا اور میں سارا دن اپنے اس ڈیرے پر بیٹھ کر اپنے کھیتوں کی نگرانی کرتا جسے میرے والد نے اپنی زندگی میں تعمیر کیا تھا۔ ابا نے یہ ڈیرا ہماری ساری زمین کے بالکل سینٹر میں بنوایا تھا، جس میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کمروں میں سے ایک میں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا
جس سے میں اپنی ساری فصل کو پانی دیتا تھا۔ اس کمرے کی چھت کی اونچائی کم تھی، جبکہ دوسرا کمرہ آرام کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا، اور اس کمرے کی چھت ٹیوب ویل والے کمرے سے کافی اونچی تھی۔ ٹیوب ویل والے کمرے کی پچھلی طرف لکڑی کی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے اوپر چڑھ کر ٹیوب ویل کی چھت پر جا سکتے تھے۔ یہاں پر ایک روشن دان بھی بنا ہوا تھا، جو کہ آرام کرنے والے بڑے کمرے کو ہوادار بنانے کے لیے تھا۔ اس روشن دان پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی، جو ہمیشہ آدھی بند ہی رہتی، جبکہ روشن دان کے باہر کی طرف اسٹیل کی ایک جالی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس روشن دان کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ اگر کوئی انسان ٹیوب ویل کی چھت پر کھڑے ہو کر بڑے کمرے کے اندر جھانکتا تو کمرے کے اندر موجود لوگوں کو باہر کھڑے شخص کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹیوب ویل کی چھت پر بھی ایک سیڑھی رکھی ہوئی تھی، جس کے ذریعے آرام والے کمرے کی اونچی چھت پر چڑھا جا سکتا تھا۔ اس چھت سے چونکہ ہماری پوری زمین پر نظر رکھی جا سکتی تھی، اس لیے میں اکثر دن میں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چلا جاتا اور چھت پر بیٹھ کر اپنی فصل کی حفاظت کرتا رہتا۔ ہر روز دوپہر میں میری چھوٹی بہن مدیحہ میرے لیے گھر سے کھانا لاتی، اور جب تک میں کھانے سے فارغ نہ ہو جاتا، وہ بھی میرے ساتھ ہی کمرے میں سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر اپنے موبائل فون سے کھیلتی رہتی۔ جب میں کھانا کھا کر فارغ ہو جاتا تو مدیحہ برتن سمیٹ کر گھر واپس چلی جاتی، اور میں کمرے میں جا کر آرام کر لیتا۔ یہ روٹین پچھلے 2 ماہ سے چل رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مدیحہ کی جگہ میری امی فاخرہ بھی میرے لیے کھانا لے آتیں۔ لاہور سے واپس اپنے گاؤں آ کر اب پچھلے 6 مہینوں سے میری زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اب تھوڑا بور ہونے لگا تھا، اور میری اس بوریت کی سب سے بڑی وجہ یہ شہزادی سے محروم ہونا تھی۔ اصل میں لاہور میں قیام کے دوران میں نے اپنے روم میٹس کے ساتھ مل کر بڑی عمر کی 2 عورتوں کا بندوبست کر لیا تھا، اور پھر جتنا عرصہ بھی میں وہاں رہا، میں ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ تو ان آنٹیوں میں سے ایک سے ملاقات کر لیتا تھا۔ اس لیے یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں آ کر میں ان سب سے محروم ہو گیا تھا۔ ویسے تو میں نے ڈیرے پر 2-3 فوٹوز والے میگزین چھپا کر رکھے تھے، جن کو میں لاہور سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس لیے جب بھی میرا دل چاہتا تو میں موقع پا کر ڈیرے پر بنے کمرے میں جاتا اور چارپائی پر لیٹ کر ان میگزین میں موجود لڑکیوں کی فوٹوز کو دیکھ دیکھ کر اپنے اندر کی آگ کو ہلکا کر لیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے۔ بالکل یہ میرے ساتھ ہوا کہ جس کی مجھے تلاش تھی وہ میری بہن مدیحہ کی سہیلی نویلا کی شکل میں بالآخر ایک دن مل ہی گئی۔ نویلا ویسے تو میری بہن مدیحہ سے عمر میں 1 سال بڑی تھی، مگر گاؤں میں ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں بچپن ہی سے بہت اچھی دوستی تھی، جبکہ اسکول کی پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی وجہ سے جوان ہوتے ہوتے ان دونوں کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ میری بہن کی سہیلی ہونے کی حیثیت سے نویلا کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نویلا جب بھی میری بہن مدیحہ کو ملنے ہمارے گھر آتی تو مدیحہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، جہاں دونوں سہیلیاں بیٹھ کر کافی دیر تک گپ شپ لگاتی رہتی تھیں۔
نویلا چونکہ عمر میں مدیحہ سے 1 سال بڑی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں کو اس کی شادی کی شاید کچھ زیادہ ہی جلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جن دنوں میں زمیندارہ کالج میں BA کر رہا تھا تو اسی دوران نویلا کی شادی ہو گئی۔ اس کے سسرال والے چونکہ ملتان کے پاس ایک گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے شادی کے بعد نویلا ہمارے گاؤں سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ملتان میں رہنے لگی۔ اب جن دنوں میرا دوست تڑپ رہا تھا تو انہی دنوں نویلا اپنے ماں باپ کو ملنے اپنے گاؤں واپس آئی، تو اس دوران وہ میری بہن مدیحہ کو بھی ملی، ہمارے گھر چلی آئی۔ اس دن میں بھی اتفاق سے گھر میں جلدی واپس آ گیا تھا، اس لیے مدیحہ کے ساتھ ساتھ میری ملاقات نویلا سے بھی ہو گئی۔ میں نے اس دن نویلا کو تقریباً 2 سال بعد دیکھا تو اسے دیکھتے ہی میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ نویلا شادی کے ان 2 سالوں میں لڑکی سے ایک بھرپور عورت بن چکی تھی۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔